الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خواتین و حضرات، قرآن کی روشنی میں اسلام کا خاندانی نظام، اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. خاندانی نظام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، اس موضوع پر بات ہوئی. ماں کی عصمت کیا ہے، اس پر اظہار خیال ہو چکا. پھر بچے کتنے اہم ہیں، کیسے وہ زندگی کی رونق ہیں، اور ان کی تربیت، تعلیم اور ان کو صالح انسان بنانا اور اس دنیا کو بدلنے والا ایک فرد بنانا، تاکہ اس دنیا میں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں، داعی بن سکیں. اس پر توجہ دینا اور ان کی تربیت کرنا، ان موضوعات پر ہم نے گفتگو کی. آج ہم بچوں کی تربیت کے بعض نفسیاتی پہلو پر بات کریں گے کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت میں نفسیات کا خیال رکھا جانا چاہیے. دو تین پہلوؤں سے ہم پہلے یہ بات کو سمجھ لیں کہ بچے ہمارے لیے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ وہ ہمارے لیے دنیا میں زینت ہیں، ہمارے لیے دنیا میں خوشی کا باعث ہیں. اور اگر بچوں کی تربیت پر توجہ نہ دیں تو یہی بچے ہمیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور ہماری ناک خاک کا آلود کر دیتے ہیں. اور بالخصوص بڑھاپے میں جب ہم بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو بعض ان کے ایسے کارنامے جس سے ہمیں خوشی بھی ملتی ہے، اور بعض دفعے اگر وہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی اور ان کے کالے کرتوت کی وجہ سے ہمیں عذاب اور کلفت اور ہماری روح کو بڑی تکلیف ہوتی ہے آخری عمر میں. بچوں کی تربیت کے لیے پہلا نقطہ یہ کہ ہماری دنیا کا سرمایہ ہے. نمبر دو، بچوں پر تربیت کی توجہ اس لیے دینی چاہیے کہ وہ ہماری قبر کے لیے بھی سرمایہ ہیں. جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو قبر میں ہماری قبر کے سرحانے آ کر دعا کریں، یا کہیں دور بیٹھ کر بھی امریکہ اور جرمنی اور یورپ میں بیٹھیں اور ہم یہاں ہوں، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کریں. تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ اور اس طرح کی بہت سی دعائیں بچے کریں گے تو ان کی دعاؤں کے صدقہ طفیل اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے گا. یہ اسلامی تعلیمات میں سے. تو معلوم ہے کہ بچوں کی تربیت اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہماری قبر کا سرمایہ ہیں. یہ بھی اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اکاؤنٹ میں سے تین چیزیں گویا کہ اسے فائدہ پہنچاتے رہتی ہیں. ان میں سے ایک علم جو اس نے چھوڑا ہو، دوسرا یہ کہ کوئی صدقہ جاریہ، کنواں یا مدرسہ یا کوئی نیک کام اس نے کر دیا وہ، اور تیسرا اگر اس نے صالح اولاد چھوڑے ہوں تو یہ اولاد جتنا نیکیاں کریں گی ان نیکیوں کے عوض ہمارے درجے میں بھی، مراتب میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا رہے گا. تو یہ دوسرا گویا کہ دوسری وجہ ہے، دوسرا سبب ہے کہ بچوں کی تربیت پر ہم کو توجہ دیں. ایک تو دنیا کا سرمایہ، دوسرا وہ خبر کی راحت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اٹھا کر ہم کھڑا کیے جائیں گے تو اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کا حساب کتاب ہوگا. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. جب بندہ مومن ہم جائیں گے آگے اللہ تعالیٰ کے یہاں اور اللہ تعالیٰ ہمارا نامہ اعمال ہم کو داہنے ہاتھ میں دے گا، تو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر، سرٹیفکیٹ لے کر ہم خوش ہوں گے، شاداں فرحاں لوٹیں گے. کس کی طرف؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اپنے بیوی بچوں کی طرف خوشی خوشی لوٹیں گے. دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا. اگر اس خوشی کے وقت ہم لوٹ کر جائیں، ہماری بیوی نظر نہ آئے، ہمارے بچے ہمارے سامنے نظر نہ آئے، تو بتائیے کہ کیا خوشی ہوگی قیامت کے دن. وہاں قیامت میں بتایا گیا کہ بچوں کی طرف، بیوی بچوں کی طرف لوٹ کر آئیں گے. پھر جنت کے بارے میں قرآن میں صرف ایک جگہ یہ آیت آئی ہے سورہ طور کے اندر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر ان کے بچے جو اسی ایمان کے راستے پر وہ چلتے رہے یا ماں باپ نے ان کو چلا دیا، اگر وہ چلتے رہے تو ایسے بچوں کو الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان بچوں کو ماں باپ کے ساتھ جنت میں ملاقات کرا دیں گے. جنت کی نعمتیں پھیکی لگیں گی، جنت کی نعمتیں بے مزہ ہوں گی. اگر ان نعمتوں میں بیچ میں ہماری بیوی اور ہمارے بچے گم ہو جائیں تو کیا مزہ آئے گا کہ آدمی سوچتا رہے گا کہ میرے بچے جن کے لیے میں نے زندگی پوری لگا دی تھی، وہ بچے اگر نظر نہ آئے تو آدمی کو کچھ کھویا سا لگے گا جنت میں. تو جنت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، ان کے بچوں کو ہم لا کر جنت میں ملاقات کرا دیں گے. اور کہتا ہے قرآن یہ یقین دہانی کرتا ہے وما التناہم من عملہم من شیء، اگر بچوں کا عمل کم رہا تو بچوں سے ملاقات کے لیے ماں باپ کو نیچے کی جنت کی طرف نہیں لایا جائے گا، بلکہ ان کا عمل کم بھی ہو تو ان کو ماں باپ سے ملاقات کے لیے بچوں کا درجہ بلند کر کے اٹھا کر ہمارے ساتھ جنت میں ملاقات کرا دے گا.
بچوں کی تربیت پر کیوں توجہ دے؟ دنیا کا سرمایہ، خبر کی راحت، میدان محشر کی خوشی اور جنت کی نعمتوں میں اضافہ کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ 4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی تربیت کے 4 نفسیاتی پہلو میں سے پہلا پہلو بچوں کی جو چیز ڈیولپ کرنے کی ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ بچوں کی خودی کو پروان چڑھانا۔ 4 پہلو پر ہم بات کریں گے۔ نمبر 1 خودی کو پروان چڑھانا، نمبر 2 بچوں کی اچھے سے اسکرپٹ رائٹنگ کر سکیں ہم اور ان کی اچھی کہانی لکھیں ہم آگے اس کی تفصیل بتائیں گے۔ نمبر 3 کیئرنگ اور شیئرنگ، ان کے ساتھ وقت بتانا اور ان پر توجہ دینا، اور نمبر 4 یہ ہے کہ ہم رول ماڈل بنے۔ ان 4 پہلوؤں سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ نفسیاتی لحاظ سے تربیت میں ان 4 عوامل کا بڑا اہم رول اور کردار ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہے کہ خودی کو پروان چڑھانا۔ خودی سے مراد یہ ہے دنیا میں جو شخص آتا ہے اس کی ایک شخصیت ہوتی ہے، ہر پرسن کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کو ہم خودی کہتے ہیں۔ اس کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے ہر فرد کی، اور وہ خودی انسان کی بچپن ہی سے اس کی بننی شروع ہوتی ہے اور وہ پروان چڑھتی ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو سیلف اسٹیم جسے کہتے ہیں، ہر بچہ اپنے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا قیمتی سمجھتا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں پر ناز کرتا ہے۔ اپنے کلاس میں اس نے جو کارنامے انجام دے، اس نے اپنے ٹیچر سے جو بات کی، اس نے ایگزامینیشن میں جو پرفارم کیا، اس پر اسے خوشی ہوتی ہے۔ ہر انسان کا ایک ایگو ہوتا ہے اور وہ ایگو ڈیولپ کرنے کی چیز ہے، اسے ڈیمیج کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہے کہ بچوں کے ایگو کو، ان کی شخصیت کو پروان چڑھائیں اور ان کی شخصیت کو مجروح ہونے نہ دیں، ان کی خودی کو مجروح نہ ہونے دیں اور کسی بھی طرح سے انہیں ذلیل و رسوا نہ کریں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ بچہ اپنی خودی کا، اپنی شخصیت کا اظہار کیسے کرتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز جو بچے کرتے ہیں وہ ضد ہے۔ ضد ان کی خودی کا اظہار ہوتا ہے اور ماں باپ اسے بالکل برداشت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ اور میں نے بعض دفعے دیکھا ہے کہ بچے جتنے ضدی ہوتے ہیں، ان بچوں کی ضد کو توڑنے کے لیے ان کی مائیں اس سے زیادہ ضد کرتی ہیں، ان کے باپ ان سے زیادہ ضد کرتے ہیں۔ حج میں ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ حج کے کیمپ میں سب لوگ جو ہے رات کا کھانا جوڑ دیا گیا تھا اور بچہ کھانے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ باپ بہت اصرار کرتا تھا، دوسری بار کہا، تیسری بار کہا، باپ کا غصہ ایک دم بڑھ گیا اور 4 تماچے رسید کیے، بیوقوف کھانا نہیں کھاتا، پھر رات میں اٹھ کر ستائے گا فلاں فلاں۔ میں نے کہا ایک تو آپ حج میں آئے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، اور اس پہ آپ کیوں جو ہے بچہ ضدی ہے تو بچے سے زیادہ آپ ضدی ہو گئے اس عمر میں کہ آپ بچے کو کھانا کھلانے پر مصر کرتے ہیں۔ ان کو اصل میں احساس ہے کہ صاحب ہم تو پرائیویٹ ٹور سے آئے ہیں اور ہم نے پیسے دیے ہیں ٹور والے کو، ایک وقت کا کھانا اگر بچہ نہیں کھائے گا تو گیا کہ ہمارا لاس ہو جائے گا، اس لیے ظلم زبردستی سے کھانا کھلانا چاہتے تھے۔ بچہ نہیں کھانے پر ضد کرتا تھا، باپ کھلانے پر ضد کرتا ہے۔ ماؤں کو دیکھیں، بچہ کھلونا الماری سے نکالنے پر ضد کرتا ہے اور ماں اسے تالا لگا کر بند کرنے پر ضد کرتی ہے، دونوں ضد کرتے ہیں۔ ضد بچے کی شناخت ہے، پہچان ہے، خودی کا اظہار ہے۔ اسی ضد کو آگے بڑی عمر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ عزم کا بڑا پکا۔ یہی ضد ہے، یہی کوالٹی جب بڑی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو بچہ جس طرح سے کھلونا چاہیے تو چاہیے، اس کو ہم ضد کہتے ہیں۔ بڑی عمر میں ایک آدمی بڑی عمر میں پہنچ جائے گا، یہ کام میں کروں گا تو کروں گا، یہ بزنس میں کامیابی حاصل کروں گا، اور اگر وہ کہتا کر دیتا ہے تو ہم تالیاں پیٹتے ہیں، اس کے پیٹ ٹھونکتے ہیں، کہتے ہیں بڑا عزم کا پکا۔ بچپن میں آپ اسے منفی پہلو سمجھتے ہیں، ضدی، اور بڑے ہونے کے بعد اسے عزم کا پکا سمجھتے ہیں۔ یہی ایک ہی بات ہے، وہ بچپن میں ضد، بڑے پہ عزم کا پکا۔ اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ضد میں کیا چیزیں ہیں جو ان کے ضد کو پورا کرنا چاہیے اور بعض ضد کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اصولی چیزیں ہیں، نماز، قرآن اور اللہ کا احترام اور بڑوں کے احترام میں اگر کہیں کوئی کمی ہوتی ہے تو ان کے ضد کی اصلاح ہونی چاہیے۔ بچہ اگر ضد کرتا ہے، صاحب اب کھانا بنا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں روٹی کھاؤں گا، آپ کے گھر میں اس وقت بریڈ ہے ناشتے پر، وہ کہتا ہے میگی چاہیے، تو ایسی ضد، یہ چیزیں وہ ہیں جو ماں باپ برداشت کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر عقل و فہم سے کام لیں، 1-2 مرتبہ بچے کی اصلاح کر دیں تو اس کے بعد ماں باپ سمجھ جائیں گے اور بچہ بھی سمجھ جائے گا، اور اس ضد کو دور کرنا آسان ہے۔ بچوں کو آپ دکان میں لے جائیے۔ ایسا ہوا ایک مرتبہ کہ میں بھی اپنے بچوں کو لے گیا تو ٹوپی کی دکان میں ایک بچے نے بالکل میرون کلر کا ٹوپی، اس کلر کی ٹوپی کو سلیکٹ کیا، اور ایک بچے نے مجاور قسم کے ایک دم ہرے رنگ کی ٹوپی کو اس نے منتخب کیا۔ اب ہماری بیوی تھی کہ بالکل پسند نہیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھیے یہ تمہاری پسند ہے کہ میرون لال پسند نہیں ہے، ہرا پسند نہیں ہے۔ بچے اپنی عمر، ان کا شوق ہے، اگر وہ لال ٹوپی چاہتی تو دلا دیں، گرین ٹوپی چاہتی تو دلا دیں، جو ان کا شوق ہے وہ پورا کرنے دیں۔ مطلب یہ ہے یہ ان کی خودی کا اظہار ہے، وہ کلر چوائس کرتے ہیں، وہ کھانا چوز کرتے ہیں، یہ سب وہ اپنے چوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کی استطاعت ہے تو پورا کرنا چاہیے، ضد کو ضد کے ذریعے سے نہیں توڑنا چاہیے۔ نمبر 2، بچے اپنے خودی کا اظہار کرتے ہیں تجربے سے۔
گھر میں بہت تجربے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو آپ کہیے انڈا لانے کے لیے تو انڈا لاتے یوں گھماتے پھراتے لاتا ہے. گھر میں جب آتا ہے تو 12 کے 12 انڈے پھوٹے ہوئے ہوتے ہیں, ہے نا. گھر میں بلب لانے کے لیے کہا جاتا ہے, پرسوں نے اپنے بچے سے بلب منگوایا تو آنے کے بعد جو ہے وہ گھبرا کر کھڑا رہا ہے. کیا ہوا معلوم آ کے سب چکنا چور ہو گیا بلب, ہے نا. تو کیا ہے, بال کو جس طرح سے آپ فٹ پاتھ پہ مارتے ہیں تو بال واپس ریباؤنڈ ہوتا ہے. بچہ تجربہ کرتے کہ بلب کو بھی اگر مارے تو واپس آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. تجربہ یہ اپنی خودی ہے ان کی, اس کا اظہار کرتے ہیں ان سب چیزوں سے, وہ تجربے کرتے ہیں. ان سب چیزوں میں بچوں کی اصلاح کرنے کا حکیمانہ پہلو ہونا چاہیے. معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا ڈیولپمنٹل سٹیج ہے اور ان کے ڈیولپمنٹ میں ہم معاون بنے, ہم جو ہے رکاوٹ نہ بنے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچہ اپنے گھر میں مالک ہونے کا اظہار کرتا ہے. یہ بھی اس کی خودی ہے, اس کی خودی ہے, اس کا ایگو ہوتا ہے. گھر میں آپ رشتہ دار آئیں, آپ کچھ چیزیں جوڑ دیجئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے بچے دوڑ کر آتے ہیں اور مہمانوں کے لیے جو کچھ رکھا اس میں ہاتھ ڈال کر کھاتے ہیں. اب ہماری عورتیں ہوتی ہیں گھر کی, بچوں کو مارتی ہیں, تکا لیتے ہیں, گھر میں جا کر کیوں ایسا مہمان کے لیے رکھا گیا تھا